العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت أو كما قال. جناب ڈاکٹر طارق سلیم صاحب، جناب جاوید چیمہ صاحب کے بیٹے حمایت چیمہ صاحب، جناب شمس چیمہ صاحب، جناب عامر چیمہ صاحب، جناب زبیر گوندل صاحب، اور اس خوبصورت اور عظیم شان مجلس میں شریک میرے انتہائی قابل احترام بہت ہی پیارے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جانتا ہوں کہ آج میرے سامنے جناب جاوید چیمہ رحمۃ اللہ علیہ کی یاد کے حوالے سے اس پروگرام میں سرگودا کے دانا بینا اور جہاندیدہ بزرگ اور بھائی اور شرفاء جمع ہے، اور آپ کے چہروں کو دیکھ کر مجھے احساس ہوا کہ آج کے پروگرام میں آپ میں سے کوئی بھی کسی مجبوری کی بنیاد پر نہیں، اپنے ایک بھائی کی محبت میں یہاں جمع ہے۔ کوئی اس کا امیر رہا ہے، کوئی اس کا کارکن رہا ہے، کوئی اس کا پڑوسی رہا ہے، اور کسی کا کوئی نہ کوئی تعلق جاوید چیمہ صاحب کے ساتھ رہا ہے، اور اس تعلق کی بنیاد پر وہ یہاں جمع ہے۔ لیکن یہ تو ثابت شدہ بات ہے کہ آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہے، وہ دور دراز ایک قبرستان میں اپنے قبر میں ہے، اور اس وقت نہ ان کا بیٹا ان کے پاس ہے، نہ ان کے بیٹیاں ان کے پاس ہے، نہ ان کے رشتہ دار اور دوست ان کے ساتھ ہے، چاروں طرف مٹی ہی مٹی اور مٹی کی دیواریں ہیں۔ اس لیے میں یہاں کی بجائے وہاں کی بات رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جن کو جاوید چیمہ کی طرح موت کا مزہ چکھنا نہیں ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کل من علیہا فان، ہم سب نے جانا ہے، لیکن موت بھی ایسی چیز نہیں ہے جو انسان کو ہمیشہ کے لیے فنا کرے۔ موت یہ ضرور کر سکتی ہے کہ آپ کو اس عالم سے اٹھا کر ایک اور عالم میں پہنچائے، لیکن موت آپ کی وجود کو ختم نہیں کر سکتی ہے، موت کی قدرت ہی نہیں ہے۔ آپ اور ہم سب نے دوبارہ اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ بہت سارے لوگ عقیدہ یہی رکھتے ہیں اور رکھتے تھے کہ جب ہم مٹی میں مل کر مٹی بن جائے پھر کون ہمیں اٹھائے گا۔ اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے کہ ایک چیز
چیز کو پہلی بار پیدا کرنا مشکل ہوتا ہے تو وہی آپ کو اٹھائے گا جس نے پہلی بار آپ کو اٹھایا ہے. تو آپ اور ہم سب ایک بار پھر اللہ کے حضور حاضر ہوں گے روز محشر کے دن. اور روز محشر کے دن کیا ہوگا ہمیں کیا ہوا ہے, ہمیں تو معلوم نہیں کیا ہوگا, لیکن قرآن جواب دیتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم. اس دن ہر انسان کو ہم اپنی لیڈر کے ساتھ پکاریں گے, بلائیں گے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان نے دنیا میں جس لیڈر کی قیادت کو اپنایا ہو تو اعلان ہوگا کہ فلاں لیڈر کے لوگ جمع ہو جائے, فلاں قائد کے لوگ جمع ہو جائے. آپ مانے یا نہ مانے, اعلان تو یہی ہوگا کہ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھی جمع ہو, نواز شریف صاحب کے ساتھی جمع ہو, عمران خان صاحب کے ساتھی جمع ہو, مولانا مودودی کے ساتھی جمع ہو. اس لیے کہ آپ نے دل اور جان سے اپنے ووٹ اور سپورٹ سے انسانوں کی امامت اور قیادت اور حکومت جس فرد کے حوالے کی ہے وہی آپ کا امام ہے. پریشان تو نہیں ہوں گے؟ جو پریشان ہو گیا اللہ ہاتھ اٹھا لیں. آپ پریشان ہو گئے؟ میرے بہت ہی پیارے بھائیوں, آج ہم قیامت کی بات کرتے ہیں. سورہ البقرہ میں اللہ فرماتا ہے استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. جب لوگ لیڈروں کے ساتھ جمع کیے جائیں گے تو لیڈر کہے گا, آپ کا قائد کہے گا پرے ہٹو, دور رہو, بیزار ہو جائیں گے. استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا. جب لیڈر اپنے کارکنان سے بیزار ہو جائیں گے. کیوں؟ علماء اور مفسرین فرماتے ہیں اس لیے کہ لیڈر کہیں گے کہ ہمارے خلاف اتنے پائیار درج ہے, آپ لوگوں نے پیچھے قطار بنایا تو ہمارے جرائم میں اور بھی اضافہ ہوگا کہ آپ خود بھی کمیونسٹ تھے لیکن آپ نے اتنے لوگوں کو کمیونسٹ بنایا. آپ خود بھی سیکولر تھے لیکن آپ نے اتنے لوگوں کو سیکولر بنایا. آپ خود بھی قوم پرست تھے لیکن آپ نے اتنے لوگوں کو قوم پرست بنایا. آپ خود بھی بد اخلاق تھے, آپ نے اتنے لوگوں کو بد اخلاق بنایا. استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب. یہ لیڈر انجام کو دیکھیں گے وتقطعت بهم الاسباب, اور ان کے درمیان دوستی اور محبت ان کی یہ رشتے تھے وہ ختم ہو جائیں گے. پھر یہ جیالے, یہ متوالے, یہ کیا کہیں گے؟ ہمیں کیا پتا ہے کیا کہیں گے. قرآن بتاتا ہے کہ یہ اللہ کی حضور گڑگڑائیں گے اور عرض کریں گے لو ان لنا کرۃ فنتبرأ
ہم ایک چانس اور دے دے، ہم ایک موقع اور دے دے کہ جس طرح ان لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا، ان لیڈروں نے، ہم بھی وہی ان کے ساتھ کریں، ان کو ذرا سبق سکھائیں گے، ان کو ذرا طرز دکھائیں گے، لیکن ایک چانس تو ہمیں دے دے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ جو کچھ کیا، ہم دنیا میں دوبارہ جا کر اس کا بدلہ تو لے سکے۔ انہوں نے تو ہماری قیامت تباہ کر دی، ہماری آخرت تباہ کر دی۔ اللہ فرمائے گا وہ واپس جانے کا دروازہ بند ہوا ہے۔ جب اعلان ہوگا کہ اچھا واپس جانے کا دروازہ بند ہو گیا، تو انسان کی عادت ہے کہ جب بہت زیادہ بے بس ہوتا ہے تو پھر اپنے ہاتھوں پر، اپنی انگلیوں پر دانت لگاتے ہیں اور اپنے ہاتھ کھانٹنا شروع کرتے ہیں کہ ہم نے ان لوگوں کے ساتھ کیوں ساتھ دیا جو آج ہمارے کسی کام کے نہیں ہے۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش ہم فلاں اور فلاں اور فلاں کو دوست نہ بناتے۔ آپ لوگوں کا کیا خیال ہے کہ تمہارا کوئی ریکارڈ بنانے والا نہیں ہے؟ آپ ووٹ دیتے ہیں نا، ووٹ کے نتیجے میں یہ ملک آپ ایک فرد کے حوالے کرتے ہیں، وہ فرد جا کر پاکستان کو توڑتا ہے، جن کو کروڑوں انسانوں اور مسلمانوں نے اللہ کے نام پر بنایا۔ آپ کسی کو ووٹ دیتے ہیں اور وہ جا کر اپنی اس آزاد قوم کو امریکہ اور ورلڈ بینک اور IMF کے حوالے کرتا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں آپ کا حصہ نہیں ہوگا؟ جو ظلم کا نظام، جبر کا نظام، طبقاتی نظام، استحصالی نظام تمہارے ووٹ کی وجہ سے ہے۔ میں نے عرض کیا کہ ہم دلیل سے بات کریں گے، اور دلیل بھی کسی پیر اور امیر کا نہیں، اس شخصیت کا جس پر میں نے اور آپ نے ایمان لایا ہے۔ فرماتا ہے من مشى مع الظالمین، من مشى مع الظالمین لیقویہ وهو يعلم انه ظالم فقد خرج من الاسلام۔ جس نے ظالم کا ساتھ دیا، جس نے ظالم کو سپورٹ دیا، یہ ظالم کے ساتھ چلتا ہے، سپورٹ دیتا ہے اور جانتا ہے کہ جس کو میں سپورٹ کرتا ہوں یہ ظالم ہے، پھر بھی ساتھ دیتا ہے۔ آپ مانیں یا نہ مانیں، آپ کے نہ ماننے سے حقیقت نہیں بدلتی، لیکن سرکار مدینہ نے فرمایا ہے یہ میرا نہیں ہے، فقد خرج من الاسلام، یہ میری جماعت کا نہیں ہے، یہ میری امت ہی نہیں ہے۔ میں آپ سے یہی عرض کرنا چاہتا ہوں، ممتاز صاحب چلے گئے، آتے ہی انہوں نے ایک ایسی بات کی کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے فرمایا یہ جاوید چیمہ صاحب، آپ لوگوں نے بھی سنا، اس نے فرمایا یہ جو جاوید چیمہ صاحب میرے پڑوسی تھے، یہ آسمانی نظام کے لیے، آسمانی قانون نافذ کرنے کے لیے جدوجہد کر رہے تھے۔ اگر ایک آدمی نے اتنا اعتراف کیا، جانتا تھا کہ یہ آدمی حق کے خاطر، سچ کے خاطر، اللہ اور رسول کے نظام کے خاطر جدوجہد کرتا ہے، اور پھر بھی ساتھ دینے کے بجائے دور رہتا ہے، اس کا مطلب تو بہت خطرناک ہوا۔ میں آپ بھائیوں سے بس یہی عرض کر کے کافی سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے۔
بادشاہ بھی چلا جائے گا جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اور غریب اور مزدور اور فقیر بھی چلا جائے گا، لیکن ہم نے دوبارہ اٹھنا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم نے اللہ کی طرف جانا ہے۔ وہاں بخدا یہ جن بچوں سے ہم محبت کرتے کرتے ہمارا بڑھاپا آتا ہے، یہ کام نہیں دیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ تمہارے بھائی کام نہیں آئیں گے، تمہاری ماں بھی تمہاری کام نہیں آئے گی، تمہارے بچے تمہارے کام نہیں آئیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، پھر کیا کرنا ہے؟ پھر یہی کرنا ہے کہ اگر آپ نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لایا ہے، والبعث بعد الموت پر، پھر حق کا ساتھ دیں۔ آپ جس کو حق سمجھتے ہیں، اور حق کیا ہے؟ حق قرآن اور حدیث ہے، حق اللہ رب کریم کا اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا نام ہے، اور اس کے احکامات کا نام ہے، ان کا ساتھ دیں۔ اگر آپ عقل والے ہیں، عقل والا وہ نہیں ہے جو زیادہ کماتا ہے۔ کیا آپ قارون کو اپنا آئیڈیل سمجھتے کیوں؟ ان کے خزانے تو بہت بڑے، ان کے خزانوں کی چابیاں تو 40 اونٹ ایک وقت پہ اٹھا نہیں سکتے تھے۔ جن کی حکومت آ جائے، کیا وہ آپ کا آئیڈیل ہے؟ حکومت تو فرعون اور نمرود کو بھی اللہ تعالیٰ نے دی تھی اور آزمائش میں ڈالا تھا۔ میرے پیارے بھائیوں، ایک قبیلہ، ایک قوم کے لوگ حضور علیہ السلام کے پاس آ گئے اور حضور سے پوچھا کہ حضور علیہ السلام، اگر ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں، اگر ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں، اگر ہم آپ کی معیت میں جنگ اور ساری دنیا کا مقابلہ کرتے ہیں، اور پھر آپ کو کامیابی ملتی ہے، ہمیں کیا ملے گا؟ حضور علیہ السلام نے مختصر جواب دیا، آپ کو جنت ملے گی۔ آپ کو کیا ملے گی؟ جنت ملے گی۔ ہم بھی آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ 73 سال میرے اور آپ کی اس پیارے ملک کے گزر گئے، یہاں بزرگ لوگ بیٹھے ہیں، ایک دن اس ملک میں، ایک دن کے لیے اس ملک میں اللہ کا دین ہم نے نہیں دیکھا۔ 73 سال گزر گئے، جس انگریز کے نظام سے لوگ نجات چاہتے تھے، عدالتوں میں وہی نظام، جس انگریزی نظام تعلیم سے لوگ نجات چاہتے تھے، وہی نظام تعلیم، جس سودی نظام سے لوگ نجات چاہتے تھے، وہی سودی نظام، ظلم کا اور جبر کا نظام۔ آخر آپ مجھے بتائیں، نمازوں پر متحدہ ہندوستان میں بھی پابندی نہیں کی، روزہ رکھنے پر پابندی نہیں کی، حج پر جانے کی پابندی نہیں کی، پھر کیوں لوگوں نے قربانیاں دے کر آپ کے لیے پاکستان بنایا؟ وہ چاہتے تھے کہ یہاں اللہ کا دین غالب ہو جائے۔ آج اللہ کا دین غالب نہیں ہے، اور اس وجہ سے آپ مشکل سے دوچار ہیں۔ 35 سال آپ کے ملک میں جرنیلوں نے حکومت کی، ایوب خان کی شکل میں، ضیاء الحق کی شکل میں، پرویز مشرف کی شکل میں، یحییٰ خان کی شکل میں۔ اگر ان فوجی وردی والوں کے ہاتھوں میں آپ کے ملک کے مسائل کا حل ہوتا تو پاکستان بہت ترقی کرتا۔ تاریخ ثابت کرتی ہے کہ فوجی جرنیلوں کے ہاتھوں میں ہماری قوم اور ہماری ملت اور ہمارے ملک کے مسائل کا حل نہیں ہے۔
یہ ڈنڈ چلا کر اپنا نظام اپنی حکومت میں چلا سکتے ہیں، لیکن ان فوجی جرنیلوں نے بھی 10 سال حکومت کر کے اللہ کی دین کے ساتھ بے وفائی کی، اور بقیہ جو عرصہ گزرا ہے پاکستان کا، انہیں 3-4 پارٹیوں نے حکومت کی ہے۔ نام لینے پر میں وقت ضائع نہیں کرتا ہوں، لیکن ان پارٹیوں نے بھی مل کر اور فوجی جرنیلوں نے مل کر انگریز کا وہ گھسا پٹا نظام تمہارے اوپر مسلط کیا، وہ گھسا پٹا نظام۔ اور آج بھی ہمارے ملک میں نظام پر لڑائی نہیں ہے، آج بھی ہمارے ملک میں پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم کی لڑائی سود کے خاتمے پر نہیں ہے، آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی غلامی کے خاتمے پر نہیں ہے، کشمیر کی آزادی پر نہیں ہے، تعلیمی نظام کو بہتر بنانے پر نہیں ہے، اوریانی اور فحاشی ختم کرنے پر نہیں ہے۔ اس ملک میں قرآن کے نظام کی قیام پر لڑائی نہیں ہے، اس میں تو یہ سب ایک ہے۔ میں سینیٹر تھا، جمعے کے دن کی بحالی کی قرارداد میں نے پیش کی، میرا خیال تھا کہ جمعے کے دن کی بحالی میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ تو میرا ساتھ دے گا، لیکن ادھر سے پی ٹی آئی کے منسٹر محمد علی خان نے مخالفت کی۔ حالیہ میں نے بڑے دلائل دیے تھے کہ یار یہاں جب دن ہوتا ہے امریکہ میں رات ہوتی ہے، ہمارے اور ان کے درمیان ٹائم ٹیبل میں، وقت میں، دن رات میں بڑا فرق ہے۔ سعودی عرب میں، امارات میں، بہت سارے ممالک میں چھٹیاں دن کو ہوتی ہے، جمعے کے دن ہوتی ہے۔ انہوں نے مخالفت کی، اور اپوزیشن کے بینچز سے مسلم لیگ کے سینیٹر جاوید عباسی نے مخالفت کی کہ نہیں اتوار ٹھیک ہے، جمعہ ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے کہا یار آپ ایک دوسرے کے مخالف ہیں، لیکن اس پر تو آپ ایک ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ جہاں بھی تمہارا ایجنڈا ہوگا آپ ہمیں ایک پائیں گے، ایف اے ٹی ایف کے قوانین یہ سارے ایک ہیں، آرمی ایکسٹینشن کا مسئلہ، آرمی چیف کے ایکسٹینشن کا وقت، یہ سارے ایک ہے، ڈومیسٹک وائلنس بل یہ سارے ایک ہیں۔ ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ ان کے درمیان اختلاف ہو، ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اختلاف وہاں پر ہے جہاں ذاتی اور خاندانی مفادات کی بات ہوتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میں اتنا کافی سمجھتا ہوں کہ آج اگر تمہاری روپیہ جیب میں اگر ہے بھی تو کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے۔ ہم سے افغانی اچھا ہے، افغانی کرنسی اچھی ہے، بنگلہ دیش کا ٹکا اچھا ہوا، انڈیا کا روپیہ اچھا ہوا۔ یہ کرونا وائرس کا وبا تو ادھر بھی ہے کہ ادھر نہیں ہے، ہم سے زیادہ ہندوستان میں ہے، لیکن ہم نے غلطی کی ہے، اور وہ غلطی اللہ کی دین کے ساتھ غداری ہے، اور اللہ کا فیصلہ ہے۔ میں اپنی بات نہیں کرتا ہوں، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جس نے میرے نظام کو چھوڑا، اور حال یہ ہے کہ ہم نے وعدہ کیا تھا، تو ان کی معیشت تنگ ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی۔ آج ہماری معیشت تباہ ہو گئی ہے۔ 31,000 قرضہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نے تمہارے کندھوں پر رکھا ہے، اور اس وقت 27.8 سے 39.8 ٹریلین کا قرضہ اس حکومت نے تمہارے کندھوں پر رکھا ہے۔ آپ تو کیا، آپ سارے میرے پاس مقروض آ رہی ہیں، اب آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے غلام یہاں پر بیٹھے ہیں، کپڑے اپنے سفید پہنے ہیں، ماشاءاللہ، نظر بد دور، لیکن تمہاری قسمت کے فیصلے تمہارے اپنے ہاتھ میں نہیں ہیں۔ تمہارا اسٹیٹ بینک تمہارا نہیں رہا،
تمہارے بچوں کا نصاب تعلیم تمہارے ساتھ نہیں ہے، تمہاری ایوانوں میں قوانین سازی میں تم آزاد نہیں ہو۔ اب کیسے آزاد ہے؟ کوئی ہاتھ تو اٹھا لے کہ میں آزاد ہوں۔ اس لیے میں آپ سے یہی درخواست کرنے آیا ہوں کہ جاوید چیمہ صاحب نے ساری عمر اللہ کی دین کی خدمت کی اور اس ملک میں اسلامی نظام کا مطالبہ کرتے کرتے اس دنیا سے رحلت کر گئے، اور اب آپ لوگوں کے باری ہے۔ مجھے پیارے بھائی نے بتایا، تعارف کیا کہ میں مسلم لیگ باپ کا ہوں، کوئی مسلم لیگ نون کا ہوگا، کوئی پیپلز پارٹی حق کا ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں، میں اپیل کرتا ہوں اور میں حق رکھتا ہوں کہ آپ سے اپیل کروں کہ اتنا جو ملک کے ساتھ ہو گیا یہ کافی ہے۔ اب توبہ کر لو، استغفار کر لو، مجھے بھی توبہ کرنا چاہیے اور آپ کو بھی، اس لیے اللہ معاف فرمانے والا ہے۔ اور امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ جب میرا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو میں 1000 بار استغفار کرتا ہوں، میرا مسئلہ حل ہوتا ہے۔ امام احمد بن حنبل کا نام تو سنا ہوگا، بڑے بڑے علماء کرام یہاں پر موجود ہے۔ وہ ایک گاؤں میں داخل ہو گئے، رات گزارنے کے لیے مسجد میں گئے، تو مسجد کے خادم نے ان کو گھر سے مسجد سے نکالا، تو غریب ایک حجام تھا، اس نے ان کو پکڑ کر گھر لے گئے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں، ذکر کرتا تھا، صبح کے وقت میں نے ان سے پوچھا کہ میرے محترم میزبان آپ کیا ذکر کرتے ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ میں استغفار کرتا ہوں اور اس لفظ کے بدلے اللہ تعالیٰ میری ہر مراد کو پورا کرتا ہے، بس اب تک ایک ہی تمنا پوری نہیں ہوئی، اور وہ یہ کہ میرے زمانے میں احمد بن حنبل بڑے اللہ کا ولی اور عالم ہے، میرا دل چاہتا تھا کہ کاش میں ان سے ملاقات کروں، میں اس کی میزبانی کروں، میں ان کی خدمت کروں، میں ان کو کچھ پانی پلا دوں۔ یہ میری دنیا میں ایک آخری تمنا رہ گئی، باقی ہر تمنا پوری ہو گئی۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ میرا نام احمد بن حنبل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے رات اس آدمی کے ذریعے مسجد سے نکلوا کر آپ کا مہمان بنایا تھا کہ آپ کی وہ تمنا پوری ہو۔ توبہ کر لو اس سے پہلے کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے۔ مولانا مودودی فرماتے ہیں کہ اگر جماعت اسلامی پر آپ لوگوں کا یقین نہ ہو تو آپ خود ایک جماعت کھڑا کر لیں، اگر یہ نہیں کر سکتے ہیں تو کوئی اور اہل حق کا جتھا اور جماعت معلوم کر کے ان کا ساتھ دے۔ لیکن اس نے کہا کہ جب برے لوگ برائی سے باز نہیں آتے، آپ لوگ کی وہ نیکی کو چھوڑ جاتے ہیں۔ اس وقت ہم دنیا میں کھڑے ہیں، اور صرف یہاں نہیں پوری دنیا میں کھڑے ہیں، مصر سے لے کر تاجکستان اور ازبکستان تک، تیونس میں کھڑے ہیں، لیبیا میں کھڑے ہیں، عراق میں کھڑے ہیں، بنگلہ دیش میں کھڑے ہیں، ہندوستان میں کھڑے ہیں، پاکستان میں کھڑے ہیں، اور اس ساری دنیا میں ہماری زبان مختلف ہے، ہمارا نعرہ ایک ہے کہ ان الحکم الا للہ، دنیا میں اللہ کا حکم چلے گا۔ ان الحکم الا للہ، دنیا میں اللہ کا حکم چلے گا۔ تو آپ سے یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم نے صدق کے دل سے توبہ کیا، اقبال بھائی، اگر ہم نے صدق کے دل سے توبہ کیا تو آپ کے لیے چند انعامات اللہ نے اعلان کیے ہیں جو آپ کی ضرورت ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، آپ معافی مانگے تو ایک تو ہماری گناہ اللہ معاف کرے گا، وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تمہاری ضرورت کے مطابق بارشیں ہوگی، وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تعالیٰ تمہاری معیشت کو بہتر بنائے گا اور مل پاور افرادی قوت میں اضافہ کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ رب کریم تمہارے ایگریکلچر کو بہتر بنائے گا،
اور تمہاری اریگیشن کو بہتر بنائے گا. تو اگر پاکستان کی اریگیشن بہتر ہو، ایگریکلچر بہتر ہو، مین پاور میں اضافہ ہو، اور پھر آپ کی معیشت بہتر ہو جائے، آپ ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کی غلامی سے نجات پائیں گے. یہ کس کا وعدہ ہے؟ یہ کس کا وعدہ ہے؟ اللہ کا وعدہ ہے. اللہ کا وعدہ ہے. آپ جب یہاں سے جائیں گے تو قرآن کریم میں سورہ نور نکال کر پڑھیے کہ واقعی اللہ نے میرے ساتھ کیا وعدہ کیا ہے. بس اسی پہ ختم کرتا ہوں کہ صحابی نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. اتنے میں ایک آدمی آیا اور اس نے کہا میرے اولاد نرینہ نہیں ہے. نبی مہربان نے فرمایا توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد سے نوازے گا. اور صحابہ کرام گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو 9 اولاد نرینہ سے نوازا، 9 اولاد نرینہ سے نوازا. تو آج بھی اللہ کا وعدہ تمہارے ساتھ ویسے ہی ہے. آخر میں امید رکھتا ہوں ہمارے چیمہ سے کہ وہ باپ کے نقش قدم پر جائیں گے اور آپ اس کے پراپرٹی کا وارث نہ بنے، ان کے نظریے کا وارث بنے، ان کے تحریک کا وارث بنے، ان کے دوستوں کا خیال رکھے. وہ جن اجتماعیت میں بیٹھ کر کلمہ کی نظام کے لیے لڑتے تھے اسی مورچے میں بیٹھ جائے. میں شمس چیمہ، عامر چیمہ اور پورے خاندان سے امید رکھتا ہوں کہ آپ جاوید چیمہ کی اس مورچے کو خالی نہیں چھوڑیں گے. اور پہلے اگر چند گھنٹے کام کرتے تھے، اب زیادہ وقت دے کر اور زیادہ مال خرچ کر کے زندگی کا آخری لمحہ اور خون کا آخری قطرہ کلمے کے اس نظام کے لیے نچاور کرے. میں ایک بار پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.